تعالی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین عجل اللہم لہ الفرج عجل اللہم لہ الفرج۔ آج کی شب میں بالخصوص امام زمانہ کے اس حزن اور اس درد اور اس کرب کو یاد کر کے ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا فرمائیے گا کہ آج جن کا پرسہ دینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں ان کی قبر مطہر بھی مسمات ہے اور ان کا بیت شرف بھی مسمات ہے، اور یقیناً محسنہ اسلام کے گھر اور ان کی قبر مطہر کو اس کیفیت میں دیکھنا زمانے کے امام کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس حزن اور اس غم کو اور اس کرب کو سمجھتے ہوئے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کر کہیے گا عجل اللہم لہ الفرج عجل اللہم لہ الفرج فرحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا کیا صلوات اللہ بارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے جس کی صفات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت صفتیں ہے، اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حوالے سے امر فرماتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام سے قبل اس دعا کو پڑھا جائے اور پھر اس کے اثرات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیح وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیح وانت المحسن وانا المسیح۔ کہ میرے پروردگار تو احسان کرنے والا ہے اور تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے کہ جو گناہ گار ہے۔ خداوند متعال تیرا حکم یہ ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے وہ خطا کار سے درگزر کرتا ہے، وہ خطا کار کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بہت خوبصورت اقرار ہے، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا بھی ہے، تو دعا میں جو چیز سب سے اہم ہے اور ایک فارمولے کے طور پر ہمیں اہل بیت کی دعاؤں میں نظر آتی ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم کس مقام پر اور کس اسٹیٹ میں کھڑے ہیں۔ تو اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، پروردگار تو احسان کرنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ تو ہم اس اقرار کو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّی، پروردگار تو اس سے درگزر فرما کہ جو گناہ تو میرے جانتا ہے۔ تو اس امر کو یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی اس دعا کو پڑھ کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس موقع پر خداوند متعال کی جانب سے خطاب آتا ہے، امیر المومنین کی روایت کا حصہ ہے، خطاب آتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس سے درگزر سے کام لیا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ یعنی خداوند متعال کی اس صفت کو، جس صفت کی طرف آج ہم اس احسان کو یاد کر کے ایک اور احسان کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ جتنی بھی صفات، میری آج ساری بحث اس احسان کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ جتنے بھی صفات، جتنی بھی اچھائیاں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہمیں نظر میں آتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی سورس اللہ کی ذات ہے۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے، محسن سے اپنا رابطہ مضبوط کرے۔ بس یہاں پر اس احسان کو جب ہم دیکھتے ہیں خداوند متعال کی صفت میں، تو پروردگار نے اپنے عظیم بندوں کو اس صفت سے نوازا ہے۔ یہ صفت کتنی بلند اور کتنی بزرگ ہے، اسے سورہ عنکبوت کی اختتامی آیات کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے واضح کروں گی کہ یہ کتنی بزرگ صفت ہے، اور اگر ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کس قدر زیادہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کو میں نے آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے۔ یہاں پر اس سے قبل کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں، خود سورہ عنکبوت، کیونکہ 23ویں شب میں
اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، تو اس کے حوالے سے اس روایت کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے کہ جس میں کہا گیا کہ جو شخص کی 23ویں رمضان المبارک کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس پر بہشت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور یقیناً اس میں موجود مطالب ہی اس کی وجہ ہے، اور اس وجہ کو اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے لیے آواز کلیئر نہیں ہے، تو ہم ایک اور طریقے سے کوشش کر لیتے ہیں، آپ درود دیجیے۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وفرجنا۔ جی اب مجھے بتائیے گا، اب آپ کے لیے آواز زیادہ واضح ہے؟ محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو شخص بھی احسان کرتا ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت بارگاہ عزتی میں بہت زیادہ ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے سورہ عنکبوت کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے ان افراد کی جانب جو کوشش کرتے ہیں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرتا ہے خداوند متعال اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیے، ہم بہت مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اس ایج میں یا اس وقت میں یا اس کرنٹ سچویشن کے اندر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوشش کر سکوں۔ نہیں، خداوند متعال آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو، چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی کاوشوں کا نتیجہ خدا کا وعدہ ہے۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی اس آیت کو پڑھ کر اس سے امید افزا آیت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کوشش کر رہے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ اپنی پوری توانائی لگا رہے ہیں، اور جو تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ اس آیت کو تلاوت کر لیا کیجیے۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ علم کے حصول میں ہو، چاہے وہ مجلس کے انعقاد میں ہو، چاہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہو، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، جس طرح سے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تمہارے لیے راستوں کو بنا دوں گا۔ یعنی یہاں ایک چیز کلیئر ہو گئی، تو یہ کہ راستوں کو بنانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے، راستے اللہ بناتا ہے۔ پھر کہا ان اللہ لمع المحسنین، کہا بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مجیدہ سے قبل جو آیت نمبر 67 سے لے کر شروع ہوتی ہے، اس آیت میں ان ہر دھرم افراد کا ذکر کیا گیا ہے، منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، کہ جو ایک بدترین کیٹیگری ہے افراد کی ایمان کے اعتبار سے۔ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری کا ذکر کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، صاحبان ایمان جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اور اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کاوش کرتے رہتے ہیں، اور پروردگار ان کو راستے مہیا کرتا رہتا ہے۔ لیکن کہا اس سے بھی بڑھ کر جو مقام، جو مرتبہ حاصل ہے، وہ اس شخص کو حاصل ہے جو محسنین کی فہرست میں ہے، یعنی سب سے بلند ترین مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں محسن کا ہے۔ یعنی وہ شخص کہ محسن اصل میں کون ہے؟ ڈکشنری کو اگر کھول کر دیکھیں تو راغب میں مفردات یہ کہتے ہیں کہ محسن وہ شخص ہے کہ جو صرف اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، جو صرف واجبات پر اکتفا نہیں کرتا ہے، جو صرف یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے خانوادے کے لیے کچھ کرنا ہے، جو صرف یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے مجھے اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے ان افراد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ تمام دنیا میں موجود اللہ کی مخلوق کو اس طرح سے انٹرٹین کرتا ہے جیسے اس کی اپنی ذمہ داری ہو۔ یہ محسن کی ڈیفینیشن ہے۔ تو آج جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہ بی بی محسنہ اسلام کی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا ان کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اور صرف ان کے حوالے سے وہ ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہی ہیں، صرف اپنے حوالے سے ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہی ہیں، بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہر مقام پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ جناب خدیجہ کا ایثار
ان کی قربانی، ان کی کاوش، ان کی کوشش امت کے ہر فرد اور ہر شخص کے لیے ہے. اسی لیے بی بی کا حق ہے کہ ان کو محسنائے اسلام کہا جائے. بس یہاں پر یہ مفہوم ہمارے لیے واضح ہوا کہ جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سوچا ہے، کام کیا ہے، فکر کی ہے. اور یہ فکر کیسی ہے اس پر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے. لیکن اس مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن میں محسنہ کا لفظ صرف ایک مرتبہ اس انداز میں آیا ہے کہ اس کی تمام صفات کو واضح کیا گیا ہے، لیکن محسن کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے. ایک اور آیہ مجیدہ کو میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مزید محسن کون ہوتا ہے اور میں دیکھوں کہ کیا محسنہ اسلام کو ماننے والے ہم سب آج کی شب میں اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ ہم میں کون سی صفت موجود ہے اور کون سی صفت موجود نہیں ہے. یہاں پر میں سہارا لوں گی سورہ لقمان کی آیات مجیدہ کا، کہ جس میں پہلی آیت میں جہاں پر حروف مقطعات کے بعد دوسری آیت میں ذکر ہوتا ہے قرآن حکیم، فرقان مجید کا، اسے کتاب حکیم کہہ کر یاد کیا گیا. اس کے بعد تیسری آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے ہدی و رحمت للمحسنین. کہا یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے، کن کے لیے رحمت ہے؟ وہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے کتاب رحمت ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر میں اور آپ اس ماہ مبارک رمضان میں، اس بہار قرآن میں قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محسنین کی فہرست میں کھڑے ہونے کی کوشش کرنا ہوگی. تو کون ہے محسن؟ آئیے پہلی صفت کو دیکھتے ہیں. سورہ لقمان کی چوتھی آیت اس پہلی صفت کو بیان کرتی ہے. کہا الذین یقیمون الصلاۃ، کہا یہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. پہلی صفت کو دیکھتے ہیں. کہا یہ افراد نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ وہ گنجینہ، وہ خزانہ کہ جو ایک محسن کو اوج کمال تک پہنچاتا ہے. وہ خزانہ یعنی اب کیونکہ محسن کی ڈیفینیشن میں نے واضح کر دی، اب آپ کے لیے واضح ہے کہ یہ شخص جو محسن ہے یہ صرف یہ نہیں چاہے گا کہ وہ خود نماز پڑھے، بلکہ وہ چاہے گا کہ نماز کو برپا کرنے میں دوسروں کی مدد بھی کرے. وہ یہ چاہے گا کہ نہ صرف وہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے راغب کرے بلکہ اپنے خاندان میں موجود اور افراد کو اور ان بچوں کو بھی اس جانب راغب کرے. یعنی کہا نماز وہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ نماز قائم کرنا یوسف زہرا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وہ خواب ہے کہ جس خواب کو امام حسین سید الشہداء نے ان الفاظ میں بیان کیا. کہا یہ جو قرآن کی آیت کہتی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہا کہ جب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں زمین میں حکومت دی جائے گی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کریں، اپنے لیے مقامات کو اکٹھا کریں، وہ کیا کریں گے؟ کہا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے زمین کو ہموار کریں گے. تو اس آیت کی تفسیر میں سید الشہداء یہ کہتے ہیں ھذہ فینا اہل البیت، کہا یہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں یہ ہم اہل بیت ہیں. اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد سید الشہداء نے آج کی شب، کیونکہ شب جمعہ میں انتظار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے، عاشقین کے دل میں، مشتاق کے دل میں، ایک منتظر کے دل میں ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے. اور آج شب شہادت بھی ہے، ماہ رمضان المبارک کی شب جمعہ ہے، یعنی بہت سی نسبتیں اکٹھی ہیں. تو یوسف زہرا کا خواب کیا ہے؟ کہا اقام الصلاۃ، جب وہ زمین پر ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ نماز کو برپا کریں گے، نماز کو قائم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منتظر کی ترجیحات میں نماز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے نماز اور اس کو برپا کرنا اتنا اہم ہے. اس کے بعد خود بہت سی روایات ہیں کہ جو نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں. ایک محسن کے پاس یہ جو صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کتنی بڑی صفت ہے کہ امیر المؤمنین مشکل کشائے عالمین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز میں اس پر خدا کی کون سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اپنی نماز کو ترک نہ کرے۔ پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ شیطان نالے کو اور فریاد کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار نے اس شخص کو سجدے کی توفیق عطا کی ہے اور مجھ سے یہ نعمت چھین لی ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہم شے ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ ملتی ہے کہ جس وقت کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نزلت علیہ الرحمہ من آناء السماء الی آنان الارض، جس وقت کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پروردگار کی جانب سے آسمان سے اس پر رحمت نازل ہونا شروع ہوتی ہے اور فرشتے اس شخص کی نماز کو دیکھنے کے لیے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، اور جب وہ نماز کا سلام پھیرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جانتا کہ اس وقت اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، تو یہ اپنی نماز کو کبھی بھی منقطع نہ کرتا۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ جو محسن کے اندر ہے کہ نماز کو وہ قائم کرتا ہے۔ وہ شخصیت کہ جن کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، نماز کو بہت سے افراد نے بہت بہترین انداز میں ادا کیا، لیکن یہ خصوصیت محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملی کہ جس خصوصیت کی جانب بہت سی کتبائے اہل سنت اور اہل تشیع میں اس واقعے کو متواتر اور مستند روایات کے ساتھ نقل کیا گیا، اور جس کتاب کے ریفرنس سے میں اس روایت کو پڑھنے جا رہی ہوں وہ زندگانی بانو خدیجہ ہے، کہ جو فارسی میں تحریر کی گئی کتاب ہے، باقر شریف القرشی کی کتاب ہے، کہ جس کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب رسول گرامی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب پہلی مرتبہ وحی کے نزول کے بعد علناً نماز کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس منظر کو دیکھا کہ تمام راویان اس روایت کو لکھتے ہیں، ہم نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک نورانی نوجوان آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملا ہے کہ وہ پہلی نماز کہ جو خانہ کعبہ میں علناً جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے، اس جماعت کا حصہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے انسان کی، ایک مومن کی، ایک امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے شخص کا خواب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے احاطے میں نماز پڑھ سکے، اور یہ پہلی نماز رسول گرامی کی ابتدا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اور امیر المؤمنین نے پڑھی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں اسی کتاب میں اس بحث کو بھی بیان کیا گیا۔ کہا کہ جب افراد نے اس منظر کو دیکھا تو جو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر افراد حیرت زدہ بھی تھے اور بعض نے کہا کہ ہراساں تھے، بعض نے کہا کہ ایک دہشت تھی، ایک ہیبت تھی کہ جس کا وہ شکار تھے، اور کہتے تھے کہ یہ محمد کس عمل کو انجام دے رہے ہیں، ہم اس سے آشنا نہیں ہیں۔ کہا راویان کا، توجہ کیجیے گا، کہا راویان کا بار بار یہ لکھنا کہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اس وقت تک نماز کے ارکان سے واقف نہیں تھے، حتیٰ وہ افراد بھی کہ جو اسلام کے دائرے میں علناً یا پوشیدہ طور پر داخل ہو چکے تھے وہ بھی واقف نہیں تھے۔ کہا یہاں پر ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں کہ جب قرۂ ارض پر افراد واقف نہیں تھے نماز کے اراکین سے، اس وقت بھی رسول گرامی نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نماز سکھا رکھی تھی۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب خدیجہ کا۔ اس موقع پر یعنی وہ جو علناً نماز پڑھی جا رہی تھی، بعض تاریخ دانوں نے یہاں تک تحریر کیا، کہا کہ ممکن ہے کہ اس علناً نماز سے قبل کے مرتبہ اس نماز کو جناب رسول گرامی کی ابتدا میں جناب خدیجہ اپنے بیت الشرف میں پڑھ چکی ہوں۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلا طواف کہ جو خانہ کعبہ کے گرد اس تمام کی تمام کیفیت کے ساتھ، ان 7 چکروں کے ساتھ
انجام دیا گیا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ جب رسول گرامی کو دیکھا تو اس کیفیت میں دیکھا کہ میں تجارت کے غرض سے مکہ میں موجود تھا۔ میں نے خانہ کعبہ کے نزدیک ایک نورانی شخصیت کو دیکھا کہ جن کے چہرے سے نور ساطع تھا، اور ان کے ساتھ موجود شخصیت کے چہرے سے بھی نور ساطع تھا۔ ان کے ساتھ ایک خاتون موجود تھی کہ جنہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، اور پھر وہ ایک ورد کرتے جاتے تھے اور خانہ الہی کے گرد طواف کرتے جاتے تھے۔ کا 7 چکر انہوں نے خانہ کعبہ کے گرد لگائے۔ میں اس منظر میں اس قدر محو ہو گیا کہ ایک مرتبہ میں نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو جناب عباس نے کہا کہ یہ شخصیت محمد ہیں، یہ ان کے چچا زاد بھائی علی ہیں، اور یہ ان کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور پھر اس روایت میں اس بات کو نقل کیا گیا جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ اراکین، چاہے وہ نماز کے ارکان ہوں یا وہ طواف سے متعلق مطالب ہوں، رسول گرامی جناب خدیجہ سے بیان کر چکے تھے، اسی وجہ سے وہاں پر اس طواف کو انجام دیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے اس امر کو بیان کیا، کہا ہم اس سے قبل ایسے کسی بھی آئین کے کسی بھی دستور سے واقف نہیں تھے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس جملے کو کیوں بیان کیا۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس جملے کو بیان کیا کہ یہ بہت عظیم عمل ہے، اور پھر اس کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب نے بھی اس کی تاکید کی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ اس احساس کو اس وقت میں اپنے اندر پا رہے ہوں گے اور اسے محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر نورانی عمل ہے، یہ کس قدر نورانی طواف ہے، اور وہ طواف اس کے کیا کہنے کہ جس میں ایک جز رسول گرامی حبیب خدا محبوب خدا حبیب کبریاں ہے، اس کا ایک حصہ اس طواف کرنے والوں میں ایک شرکا میں سے ایک شخصیت سید الوسیین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب کی ہے، اور ایک شخصیت محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ تو یہاں یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، اگر یقیمون الصلاۃ کی بات کی جاتی ہے تو نماز کو قائم کرنے والی پہلی وہ شخصیت کہ جس نے رسول گرامی کی ابتدا میں علناً نماز کو ادا کیا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ہے۔ اسی لیے آپ کا حق ہے کہ آپ کو محسنہ کہا جائے۔ اب محسنہ اسلام کیوں کہا جاتا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیے محسنہ اسلام، وہاں پر آیت نازل ہوتی ہے اور رسول گرامی سے کہا جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، آپ اپنے اقربا کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے مطالب۔ اس دعوت میں، دعوت ذو العشیرہ میں، مسلمان چاہے جس بھی حیثیت سے، جس بھی مقام پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی حق میں یقیناً ان کے حق کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر ہم اس مطلب کو سمجھیں کہ دعوت ذو العشیرہ وہ پہلی دعوت، بڑی اہم دعوت ہے، اس دعوت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا صرف مال صرف نہیں ہوا، بلکہ وہ 40 افراد کے جو پہلے روز آئے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے روز بھی وہ افراد آئے، یہ جو 2 روز تک کھانے بنتے رہے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو رسول گرامی نے امر کیا اور کہا کہ خدیجہ 40 مہمانوں کو اللہ کے حکم پر بلایا ہے، خدیجہ اس غذا کو تیار کیجئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی جس کی عمارت ہم دیکھ رہے ہیں، اس عمارت میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی ثروت بھی اس کی مدد میں شامل ہوتی ہے، مالی انفاق بھی شامل ہوتا ہے، اور اپنی جسمانی اعتبار سے بھی بی بی کاوشیں اور کوششیں کر رہی ہیں اور اس غذا کو خود تیار کرتی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور مفہوم، جو دوسری صفت اگر ہم دیکھیں ایک محسن کے اندر جو موجود ہوتی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، چند روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جن میں سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ میرے خیال میں وہی روایت کفایت کرتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں سے بخل کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، خدا اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔
یعنی اس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر بھی رہا ہے اور اس کے مال میں زکوٰۃ کا کوئی حصہ رہ گیا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو شخص اس میں بخل کرتا ہے تو امام ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ ایک اور روایت، کیونکہ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے اور خمس ہے یہ دونوں ایسے حقوق ہیں کہ ان کو اگر ادا نہیں کیا جاتا تو ہم چاہے جتنی بھی عبادات انجام دیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واضح طور پر میرے الفاظ نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پر ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ خمس بھی وہ مالی حق ہے کہ جس کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، کہا کہ کوئی شخص بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مال سے کوئی چیز خریدے اس وقت تک جب تک اس نے خمس کو ادا نہ کر دیا ہو اور ہمارا حق ہمیں ادا نہ کر دیا ہو۔ یعنی یہ کسی عام شخص کا حق نہیں ہے۔ اہل بیت نے بارہا، اسلام نے بارہا کہا کہ کسی کے حق کو غصب نہیں کر سکتے، تو کچھ چیز جائے کہ کسی عام انسان کا حق ضائع کرنا، یہاں پر حکم دیا گیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ اہل بیت نے بارہا کہا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس حق کو کیسے کوئی مومن، کوئی عزادار، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا کیسے کوئی اس حق کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا سال خمسی پہنچ گیا ہے اور اس کے باوجود آپ نے اس میں سے مال کو ادا نہیں کیا ہے اور وہ جو پورے سال کا منافع تھا، اب جب تک آپ اس خمس کے پیسے کو باہر نہیں نکالتے ہیں آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ حکم ہے اسی روایت کی بنیاد پر جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو محسنین کی جو دوسری صفت یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ حق کو ادا کرتے ہیں، مالی حقوق جو ان پر پروردگار نے فرض کیے ہیں یا پھر ان کے لیے مستحب ہیں جو صدقات کی صورت میں ہیں۔ یہاں پر بیوی کا انفاق اگر ہم دیکھیں، ایک وسیع مفہوم ہے کہ بیوی کا انفاق کس قدر وسیع ہے۔ میں صرف دو مناظر آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک منظر شیب ابی طالب کا ہے، اس وقت میں جبکہ بہت سے افراد جو بارہا اس بات کا اعلان کرتے تھے، جو بارہا یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کے حوالے سے بہت کردار ادا کر رہے ہیں، جو بعد میں تاریخ میں بھی بہت سے دعوے کرتے رہے، لیکن وہ افراد بھی شیب ابی طالب میں مدد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ثروت میں سے، اس تجارت کے پیسوں سے کہ جو بی بی کی کئی سالوں کی محنت اور کاوش تھی اور ان کی ذہانت کی بنیاد پر بی بی کے پاس وہ ثروت تمام موجود تھی، اس ملیکۃ العرب نے وہ سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ شیب ابی طالب میں آپ خود سوچیں، سوشل بائیکاٹ ہے، وہاں پر کوئی کچھ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس عرصے کو اگر سوشل بائیکاٹ کے اندر چند افراد کو چند دن بھی رہنا پڑے تو بہت مشکل ہے۔ 3 سال کا عرصہ تقریباً وہاں پر گزارا گیا، کہاں سے مال آتا رہا؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ثروت تھی، جناب خدیجہ کا یہ مال تھا جو وہاں پر صرف ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ بی بی آپ کے ہم قربان جائیں، یہاں تک کہ صرف مال کو بی بی صرف نہیں کرتی رہی، بلکہ اگر غزہ موجود نہیں ہوتی تھی تو اگر کوئی فاقہ کرتا تھا تو وہ خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب تھی۔ تو یہ قربانیاں کہ جو ان شخصیات نے دی ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کا حق ہے کہ آپ کو محسنہ اسلام کہا جائے۔ اسی لیے محسن ہے نا، صرف اور صرف مال سے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں کہ جو فرض کیا گیا ہے۔ بی بی نے تو وہ ادا کیا ہے کہ جو فرض نہیں تھا، لیکن بی بی نے اسے فرض سمجھ کر ادا کیا ہے۔ بس یہاں پر ایک اور انفاق جو میں نے روایات کے اندر پڑھا، کہتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ کہ جو رسول گرامی کی دائی تھی، ان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 جانور ہدیہ کیے، جن 40 جانوروں میں تربیت شدہ اونٹ بھی موجود تھے، ان 40 جانوروں میں گوسفند اور بھیڑ بھی موجود تھے، اور ان کو ہدیہ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اس کے علاوہ اتنے احسانات، محسن کی ایک اور صفت بھی ہے
جو روایات کے اندر بیان کی گئی، کہا کہ محسن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ حق سے جڑا رہتا ہے. کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ محسن ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ محسن کا تعلق کبھی اللہ سے ٹوٹتا نہیں ہے. اس امر کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، یہ جسارت کرے اور یہ کہے کہ رسول گرامی سے ملاقات سے کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے کہیں پر بھی شرک کا شائبہ بھی آنے دے تو یہ اس کی زیادتی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انفاق، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عبادت محسن کی ڈیفینیشن کے مطابق ہمیشہ سے اسی جذبے کے ساتھ تھی کہ جو رسول گرامی سے ملاقات کے بعد جذبہ نظر آتا ہے، اس سے قبل بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ اسی طرح سے انفاق کرتی رہی. اسی لیے چاہے اہل سنت کی کتب ہوں، چاہے اہل تشیع کی کتب ہوں، ہر کتاب کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف کی وہ کیفیت لکھی ہے کہ جہاں پر آ کر بہت سے فقیر سو جایا کرتے تھے، جہاں سے بہت سے فقیروں کو، یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول گرامی سے ملاقات سے قبل کی بات ہے کہ جسے تاریخ میں بیان کیا گیا، اور پھر اس سلسلے کو بی بی نے جاری رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محسن یعنی ہمیشہ حق سے جڑی رہی، کبھی بھی حق سے آپ کا تعلق نہیں ٹوٹا. اور پھر اس ایثار، اس قربانی اور اس انفاق کو دیکھ کر بی بی ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر بھی نہیں اترے گا ختیجہ تیرا قرضہ، دن رات بھی کر خلق خدا کام کرے گی. بی بی آپ کا یہ قرضہ جو ہماری گردنوں پر ہے، جو ہمارے کاندھوں پر ہے، یہ حق ہم کبھی نہیں اتار سکتے ہیں. یہ اس قدر زیادہ وسیع حق ہے کہ کاش ہم اس کو سمجھیں اور ایک امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ہم آج کی شب میں بی بی سے یہ عہد کریں کہ بی بی ہم کوشش کریں گے، ہم کاوش کریں گے کہ یہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، ان قربانیوں کے بدلے میں ہم کم از کم اپنی محاسبے کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، ہم اللہ کی طرف قدم بڑھا سکیں. بی بی ہم کوشش کریں گے، ہم کاوش کریں گے، کیونکہ آپ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں اگر علم کے حصول کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، علم دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت صرف کرنا پڑتا ہے تو ہمیں مشکل لگتا ہے. یہ بی بی اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو بی بی کے ان قدموں کو یاد کیا کیجئے جو غار حرا پر غذا پہنچاتے پہنچاتے زخمی ہو جاتے تھے. بی بی کے ان قدموں کو چند لمحے کے لیے ان چھالوں کو یاد کیا کیجیے جنہیں میں نے روایات میں بارہا پڑھا ہے کہ جناب خدیجہ کے قدموں پر چھالے بن جاتے تھے، ملیکۃ العرب. لیکن جب اسلام کی خدمت کی بات آتی ہے تو بی بی کسی بھی پروٹوکول کی قائل نظر نہیں آتی. کیا جناب خدیجہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کسی کے ہاتھ غذا پہنچا دیتی؟ نہیں، جناب خدیجہ نے کہا اس کام کو میں انجام دوں گی. جناب خدیجہ بی بی ہمیں ایسا بنائیے کہ ہم کہیں کہ اس کام کو ہم انجام دیں گے، اس کار خیر کو ہم انجام دیں گے اور اس بھلائی میں ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں گے. بس جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس فضیلت کو سمجھنے کے بعد ہم اس مفہوم کو واضح طور پر سمجھ پائے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میں چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ نماز قائم کرنا ہو، یہ بی بی کے اندر اوج میں یہ صفات موجود ہیں. تیسری صفت جو ایک محسن کے اندر موجود ہوتی ہے آیہ مجیدہ سورہ لقمان کے مطابق، وہ تیسری صفت یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کہا کہ یہ جو محسن ہے وہ ہمیشہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہے. یہ یقین، یہ کیفیت کیسی ہے؟ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جب آخرت پر یقین کیا ہے، میں آپ کو صرف اور صرف ان نشانیوں کے ذریعے سے بتا سکتی ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کیا آخرت پر میرا یقین اسی طرح سے محکم ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. آخرت پر یقین یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولیں اور قرآن میں ہمیں وہ آیات نظر آئے کہ جن آیات میں پروردگار آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے، تو ہم اس آخرت کے احساس کو اور اس آخرت میں وہ جو بیچارگی ہے، وہ جو فاقے کی کیفیت ہے، وہ جو تپش ہے، وہ جو سورج کی گرمی ہے، وہ تمام چیزیں کہا ایک محسن اور ایک عارف اس کو محسوس کرتا ہے. جب وہ آیات پڑھ رہا ہوتا ہے
تو وہ آخرت کی ان مصیبتوں کو ان مشکلات کو محسوس کرتا ہے. آخرت میں اہل بیت کی موجودگی پر خوش ہوتا ہے، ان کی شفاعت پر خوش ہوتا ہے، وہ اس پل صراط کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. تو قرآن کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن کی اس درد کو اگر آپ اس طرح سے اس مقام پر نہیں پہنچ پائے تو اس کے ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر آپ کے اندر وہ پیوریفیکیشن پیدا ہوگی کہ جس پیوریفیکیشن کی ایک محسن کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کا آخرت پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. آخرت پر یقین کس کا مضبوط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. میرے اور آپ کے سامنے گناہ کا راستہ کھلا ہے، لیکن اور میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے دیکھنے والا اس وقت کوئی ظاہری طور پر موجود نہیں ہے. میرا آخرت پر یقین ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر مجھے روز قیامت اس کا حساب دینا ہے. بس اسی وجہ سے ہم اس امر سے رک جائیں گے اور اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے میرا آخرت پر یقین مضبوط ہے. تو ایک محسن کا آخرت پر یقین مضبوط ہوتا ہے. بہت سے مطالب بیان کرنا رہ گئے، ہمارے پاس اتنا وقت موجود نہیں ہے. صرف اور صرف ایک مطلب کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخرت پر یقین کیسا ہے، کس قدر مضبوط ہے. اس مطلب کو ہم مصائب کے پہلو میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخرت پر کس قدر یقین ہے. اس مفہوم کو بیان کرنے سے قبل میں آپ کے دلوں کو جوڑنا چاہتی ہوں، تاکہ جب آپ پرسہ پیش کریں، آپ اپنے گھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں، جس مقام پر بھی موجود ہیں، یقیناً جہاں پر آپ جناب خدیجہ کا تذکرہ سن رہے ہیں وہ مقام اہل بیت کی نظر میں ایک مقدس مقام ہے، کیونکہ آپ وہاں اہل بیت کا تذکرہ سن رہے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا ذکر سن رہے ہیں. اس امر کو سمجھنے کے لیے کہ جس بی بی کا آپ پرسہ پیش کرنے لگے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی والدہ ہے، فاطمہ کی مادر ہے، مومنین کی مادر ہے. اور جناب فاطمہ آپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں، کس قدر عشق کرتی ہیں کہ بہت سے مقامات پر آپ اس نسبت کو پیش کرتی نظر آئیں اور یہ کہتی نظر آئیں. کہتے ہیں جب دروازے پر ابو صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم، تو یہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کو، آپ کے قلوب کو میں اس مطلب سے جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ جناب خدیجہ کا پرسہ لینے کے لیے خود اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں. یہ یقین رکھیے، کیونکہ امام حسن نے اس غاصب کے دربار میں یہ کہا تھا کہ میں خدیجہ کا فرزند ہوں اور تمہاری جدہ قتیلہ ہے. امام حسین جب آپ خون میں تر تھے، اس موقع پر اس نسبت کو آپ نے یاد کیا اور کہا کیا تم نہیں جانتے ہو میری جدہ خدیجہ ہیں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے. یعنی تم جو علمبردار ہو اسلام کے، تم جو یہاں پر جہاد کرنے کے لیے آئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ تم امت محمد مصطفیٰ کا حصہ ہو، تو اس امر کو سمجھو کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں جنہوں نے سب سے پہلے خواتین میں اسلام کو قبول کیا ہے. اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے سخت ترین سنگین ترین حالات میں یاد کیا اپنی جدہ کو اور کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میری جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. بہت سی زیارات میں بہت سارے مقامات پر جناب خدیجۃ الکبریٰ پر سلام بھیجا گیا اور اہل بیت علیہ السلام جناب خدیجہ کو بہت سارے مقامات پر یاد کرتے رہے. بس اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس محسنہ اسلام کے اس مقام کو، اس مرتبے کو، اس کاوش کو اور کوشش کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، اہل بیت علیہ السلام آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو سمجھتے ہیں. بس آج کی اس شب میں کہ جو شب جمعہ اور شب شہادت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اپنے دلوں کو جنت المعلا کے نزدیک محسوس کرتے ہوئے، اس ویران قبر کے نزدیک محسوس کرتے ہوئے کہ جسے مسمار کر دیا گیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ان آخری لمحات کو یاد کیجئے گا کہ جب جناب خدیجہ کے بیت الشرف میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے آخری لمحات میں رسول گرامی اور اپنی 5 سال کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی.
بس اسی مقام پر ایک مرتبہ رسول گرامی سے آپ نے اپنی وصیتوں کو بیان کرنا شروع کیا. کہا یا رسول اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. بی بی میں آپ کے قربان چلی جاؤں. بی بی آپ نے اتنی قربانیاں دی، اس کے باوجود آپ رسول گرامی سے معافی مانگ رہی ہیں. آپ رسول گرامی سے ارشاد فرماتی ہیں کہ شاید میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، اور جہاں پر بھی میں نے آپ کی حق تلفی کی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے. جناب خدیجہ الکبریٰ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اسی موقع پر رسول گرامی نے گواہی دی اور کہا خدیجہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ اپنا حق ادا کیا ہے. رسول گرامی گریہ فرما رہے تھے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے دوسری وصیت کو بیان کیا. کہا یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھنے والا ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بیٹی کو اذیت پہنچائے، آزار پہنچائے. رسول گرامی نے روتی آنکھوں سے کہا میں فاطمہ کا خیال رکھوں گا. ہاں رسول اللہ تو اپنی زندگی میں جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھتے رہے، لیکن رسول گرامی کی شہادت کے بعد دینے درو دیوار جب جناب فاطمہ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی تو جناب خدیجہ الکبریٰ مجھے نہیں معلوم آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. یقیناً آپ اپنی قبر میں تڑپ گئی ہوں گی اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھ کر. بس ایک مرتبہ تیسری وصیت کو بیان کیا. میں کہا یا رسول اللہ میری تیسری وصیت کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اس وصیت کو آپ کے سامنے بیان کروں. یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں اس وصیت کو میں فاطمہ کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں. کہتے ہیں رسول گرامی اس مقام سے اٹھے. جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی اپنے والد گرامی سے کہیے گا کہ قبر کی تاریکی میں مجھے ضرورت ہوگی اس ردا کی، اس عبا کی کہ جو رسول گرامی نے نزول وحی کے وقت پہن رکھی تھی. اپنے بابا سے کہیے مجھے وہ ردا لا کر دے دے. بس جناب فاطمہ الزہرا نے جا کر جب اس وصیت کو بیان کیا، رسول گرامی ایک مرتبہ آگے بڑھے، اپنی ابا کو جناب خدیجہ کو اڑایا. کہتے ہیں اسی کیفیت میں محسنہ اسلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. مجھے نہیں معلوم جناب فاطمہ نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا. بس ایک مرتبہ رسول گرامی نے محسنہ اسلام کو غسل دینا شروع کیا. اب جب کفن پہنانے کا مرحلہ آیا، ایک مرتبہ آسمان سے حضرت جبرائیل امی کا نزول ہوا. حضرت جبرائیل نے کہا جناب خدیجہ نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں اللہ کی جانب سے جناب خدیجہ کے لیے کفن کا تحفہ لے کر آیا. جناب خدیجہ کو وہ کفن پہنایا گیا جو بہشتی کفن تھا. بس ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو دفن کر کے جب رسول گرامی واپس گھر پہنچے تو ایک عجیب منظر تاریخ میں لکھا ہے. جناب فاطمہ الزہرا نے رسول گرامی کے گلے لگ گئی اور ایک مرتبہ کہا بابا جان میری والدہ کو آپ کہاں چھوڑا ہے. جناب رسول گرامی نے جب اس کرب کو اور اس حزن کو اور اس درد بھری آواز کو جناب فاطمہ کی زبان سے سنا تو ایک مرتبہ دلاسا دیا، ہوش میں اٹھایا، پیار کیا، محبت دکھائی، شفقت کا مظاہرہ کیا. میں کہوں گی جناب فاطمہ الزہرا آپ کے اس جملے نے مجھے کربلا میں ایک یتیمہ کا وہ جملہ یاد کرا دیا کہ جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ ذوالجناح اپنے سر کو جھکائے ہوئے خون آلود پیشانی کے ساتھ ایک مرتبہ خیموں کی جانب آ رہا ہے تو جناب سکینہ توڑتی ہوئی ذوالجناح کے قریب گئی اور ایک مرتبہ ذوالجناح کو تھام کر کہا ہے میرے اس بابا کے ذوالجناح تم میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے. تم جانتے ہو میں اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوں.